کریٹینائن کا بڑھ جانا، یہ ایک اور مسئلہ ہے جو بہت سارے مریضوں، خاص کر کے جو گردے کے مریض ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ پرابلم ہوتا ہے۔ اب یہ کریٹینائن کیا ہوتا ہے؟ دراصل کریٹینائن ایک ویسٹ ہے جو پٹھوں کے کام کرنے کے دوران بنتا ہے اور یہ خون میں شامل ہوتا ہے۔ گردے اس کو پیشاب کے ذریعے خارج کرتے ہیں۔ گردے ٹھیک کام نہ کر رہے ہوں تو کریٹینائن کی سطح بڑھنے لگتی ہے جو گردوں کی خرابی کی نشاندہی کرتی ہے، یعنی گردے ڈس فنکشننگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس کے بڑھنے کی؟ اس میں نمبر 1 پہ ہے گردوں کی بیماری یا گردے فیل ہو جانا، اس سے کریٹینائن بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہائی بلڈ پریشر اور ذیابیطس کے مریضوں میں بھی یہ بڑھتا ہے۔ زیادہ پروٹین والی غذا کا استعمال، یعنی بہت سارے لوگ ہر وقت گوشت کھاتے رہتے ہیں، اس سے بھی اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ ورزش یا مسلز کا ٹوٹنا، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ ڈی ہائیڈریشن یعنی پانی کی کمی سے بھی اس کا لیول بڑھتا ہے۔ گردے کو نقصان دینے والی دوائیں، یعنی خاص کر کے جو پین کلر کھاتے ہیں، اس سے بھی کریٹینائن کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ UTI یعنی یونیٹری ٹریک انفیکشنز یا کڈنی سٹونز پیشاب کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں تو اس سے بھی یہ لیول بڑھ جاتا ہے۔ اب اس کے جو سمپٹمز یا علامات سامنے آتی ہیں ان میں جسم پر سوجن ہو جاتی ہے، خاص طور پر پاؤں اور ٹخنوں پر، تھکن اور کمزوری اور سستی محسوس ہوتی ہے، سانس لینے میں دقت ہونے لگتی ہے، پیشاب کی مقدار میں کمی آ جاتی ہے، بدبودار یا جھاگ والا پیشاب آتا ہے، متلی، الٹی اور ذہنی الجھن شروع ہو جاتی ہے، ہائی بلڈ پریشر اکثر رہنے لگتا ہے۔ تو یہ ساری جو علامات بتائی گئی ہیں یہ کریٹینائن کی بڑھنے کی علامات ہو سکتی ہیں۔ بعض دفعہ ایسا نہیں ہوتا کسی اور وجہ سے بھی، لیکن پھر لازمی طور پہ ٹیسٹ کروانا پڑے گا۔ احتیاطی تدابیر، اس میں کچھ پریونٹیو میجرز ہیں، اس میں روزانہ زیادہ پانی پئیں، نمک اور پروٹین کا استعمال محدود کر دیں، اسی طرح سے سوڈا، جنک فوڈ، کولڈ ڈرنکس سے پرہیز کریں، گردے کو نقصان دینے والی دواؤں سے اجتناب کریں، ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کو کنٹرول میں رکھیں، پھلوں اور سبزیوں پر مشتمل ہلکی غذا استعمال کریں، باقاعدگی سے گردے کے ٹیسٹ کرواتے رہیں۔ اب ہم بات کریں گے ہومیوپیتھی میڈیسنز کے بارے میں، یعنی ہومیوپیتھی کے سلسلے میں کیا رہنمائی کرتی ہے۔ تو ہومیوپیتھک میں اس کی کچھ میڈیسنز کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یہ بھی جو زیادہ علامات سامنے آتی ہیں اس کے مطابق وہ میڈیسنز کھانی چاہیے۔ اب نمبر 1 پہ آتی ہے بربیرس وولگیرس، یہ کڈنی کی بہت اچھی دوا ہے۔ کیوں میں گردے میں درد ہو، پتھری اور سوجن کی علامات میں بہت مفید ہے۔ اسی طرح سے سولیڈیگو ایک دوا ہے، یہ بھی کیوں میں استعمال ہو سکتی ہے، جب گردوں کو فلٹر کرنے کی صلاحیت یہ بڑھاتی ہے اور پیشاب کی نالی کی صفائی کرتی ہے۔ ایک تیسری دوا ہے جسے کہا جاتا ہے سیرم اینگیولی 6X یا 30 میں یہ کام کرے گی۔ جب کریٹینائن کی سطح کم کرنا جو ہے وہ مقصود ہو تو گردے کے فیل ہونے کے اثرات کو بھی یہ کم کرتی ہے، یعنی اس سے کریٹینائن
بھی کم ہوگا، اور گردے اگر صحیح فنکشننگ نہیں کر رہے تھے تو اس پہ بھی اچھا اثر پڑے گا۔ اسی طرح سے ہماری ایک دوا ہے ایپس میلیفیکا، 30 میں کام کرتی ہے۔ جب سوجن ہو گردے کے مقام پہ، پیشاب کی رکاوٹ ہو اور جسم کی پانی روکنے کی علامات متاثر ہوں، یعنی بار بار پیشاب آتا ہو اور پسینہ بھی آ سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے جسم میں پانی کی رکاوٹ کم ہو گئی ہے، تو یہ دوا استعمال ہو سکتی ہے۔ ایک اور دوا ہے جس کا نام ہے یوریکم 6x30 میں پیشاب کی نالی اور یوریا کی زیادتی سے متعلق مسائل کے لیے بہت افیکٹو ہے۔ ایک چھٹی اور لاسٹ دوا بتائی جا رہی ہے لائکوپوڈیم 30۔ یہ گردے کی دائمی امراض، یعنی کہ کافی عرصے سے اگر گردے میں مسئلہ تھا تو گیس بھی ہوتی ہے آدمی کو، ساتھ قبض بھی ہوتی ہے اور پتھری کی علامات بھی نمایاں ہیں، تو یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اب بات رہی اس کی خوراک کی کہ کون سی دوا کس پاور کی کتنی خوراک میں لینی چاہیے، تو اس کے لیے ضرور ایک آسان سا فارمولہ ہے۔ دن میں 3 بار نیم گرم پانی میں آپ مدر ٹنکچر والی میڈیسنز کو 10 سے 15 قطرے ڈال کے پی سکتے ہیں، اور یہاں پہ میں نے 2 بتائی ہیں آپ کو، اور دوسری جو 30 اور سے کم پاور والی دوائیں ہیں وہ 2 سے 3 بار روزانہ یا کسی ہومیوپیتھ کی ہدایت کے مطابق ان کے 5 قطرے پانی میں ڈال کے لیے جا سکتے ہیں۔ تو اس سے انشاءاللہ گردے کے جملہ جتنے بھی مسائل ہیں اس میں جب کمی آئے گی تو کریٹینائن خود بخود کم ہو جائے گا۔ اس لیے بجائے اس کے کہ بیٹھ کے ہم پریشان ہوں، ہمیں چاہیے کہ مناسب دوا استعمال کریں۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کنفیوژن ہو تو میرے ویڈیو کے ساتھ ہر ویڈیو میں میرا واٹس ایپ نمبر دیا ہوتا ہے، آپ اس پہ مجھے میسج کر سکتے ہیں اپنی کمپلیٹ تفصیلات اور علامات کے ساتھ، تو میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا، آپ کو باقاعدہ جواب دوں گا۔ اس لیے اس میں کوئی شرم یا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کچھ ہے تو وہ صرف آپ کی کمزوری ہو سکتی ہے آپ کی طرف سے، کہ آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے یا آپ میڈیسنز کو اگنور کر رہے ہیں، تو اس کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی اور آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کو میں نے بتا دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے یہ جو باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے۔ اللہ حافظ۔